السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 سے ہم شروع کریں گے، جس میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس قرآن سے ان پر جہاد کو بڑا جہاد وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کی دو سمندر، یہ میٹھا ہے نہایت شیریں اور یہ کھاری ہے نہایت تلخ، اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور رکی ہوئی آڑ، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر کی۔ تمہارا رب قدرت والا ہے، اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو ان کا بھلا برا کچھ نہیں کر سکتے، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کو مدد دیتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آسمان سے روز و شب کی تمام ساعتوں میں بارش ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ اسے جس خطہ کی جانب چاہتا ہے پھیرتا ہے اور جس زمین کو چاہتا ہے سیراب کرتا ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں، یعنی کہ یہ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ان میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سمندر میں دو قسم کا پانی پیدا کیا، اور اس کی مجال نہیں کہ وہ ایک دوسرے میں مکس ہو سکے، یعنی کہ مل سکے اور ذائقہ بدل سکے، جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقہ میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عجیب شان الہی ہے۔ پانی سے نسل چلے، یعنی کہ نطفہ سے، کہ اس نے ایک نطفہ سے دو قسم کے انسان پیدا کیے، مذکر اور مونس۔ پھر بھی کافروں کا یہ حال ہے کہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ بتوں کو وہ رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے۔ اگلی آیت سے مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کی اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا، اس لیے صالحہ امت کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، ان کے انبیاء کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبہ پر پہنچے۔ یعنی اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ خوشیاں منائیں، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل کی شان نہیں۔ اس کی تسبیح و تحمید کرو، اس کی اطاعت اور اس کا شکر بجا لاؤ، نہ کہ اس سے کسی کا گناہ چھپے، نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یعنی اتنی مقدار میں، کیونکہ لیل و نہار اور آفتاب تو تھے ہی نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنے مخلوق کو آج تک کی اور اطمینان کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحہ میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ سلف کا مذہب یہ ہے کہ استوا اور اس کی امثال جو وارد ہوئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے درپے نہیں ہوتے، اس کو اللہ جانے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض استیلا کے معنی میں، لیکن قول اول ہی اسلم اور قوی ہے۔ پھر بیان فرماتا ہے کہ یعنی کہ اس آیت میں انسان کو خطاب ہے کہ حضرت رحمان کی صفات مرد عارف سے دریافت کرے، یعنی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے فرمائیں گے، ان سے اس کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کو جانتے نہیں، اور یہ باطل ہے جو انہوں نے برائے عناد کہا، کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا اور اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے، جیسا کہ آیت نمبر 59 کہ جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے اور کیا ہم سجدہ کر لیں اسے جسے تم کہو۔ آیت نمبر 60 بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا، یعنی چمکتا چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بدلی کیا، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے حکم سے سجدے اور قیام میں۔ یعنی کہ ان آیات کے متعلق حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی رات کا بیان آگے آتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور خلق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے کہ ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔